لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے حق حب علی کا ہر چیز کا حق ہوتا ہے ہر چیز کا حق ہوتا ہے اور وہ ادا کرنا چاہیے
تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں محب علی ہوں تو علی کی محبت کا حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ علی سے بھی محبت کی جائے، جن سے علی کو محبت تھی ان سے بھی محبت کی جائے، علی سے بھی محبت کی جائے اور علی کے یاروں سے اور دوستوں سے بھی محبت کی جائے، یہ حق ہے۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے۔ اور در عثمان پہ کاش میرے دوست یہ نوٹ کر لیں کہ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے تو ان کے دروازے پر امام حسن اور حسین پہرا دے رہے تھے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یہ تمام تاریخی مصادر میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت مولا حسن اور حسین ان کا پہرا دے رہے تھے، اس لیے باغی اور فتنہ پرور سامنے سے تو نہ آئے، پیچھے سے دیوار کود کر اندر آئے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، ہم امام حسن کی سنت پر کھڑے ہیں۔ در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا، حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، قبلہ حضرت میاں صاحب اور دیگر معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ انہاں بیلیاں نو برکت عطا کرے اور اللہ انہاں نو خیر عطا کرے جنہاں اج دی اے محفل پاک سجائی ہے۔ اور آپ جتنے سنگت والے مسجد وچ بھائی تشریف لائے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈی ساریاں دی بھی آمد نو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اے بچہ ساڈا عالم پیا بندا ہے۔ عالمی دین چراغ دی طرح ہوندا ہے، جتھے چراغ بلے اتھوں ہنیرا دور ہوندا ہے۔ تو ہنیرے بہت نے، اللہ تعالیٰ انہاں توفیق دے وے اے پڑھ کے ہون، انہاں دا علماء دے خاندان نال تعلق ہے، اللہ انہاں نو اور برکتاں دے وے اور علم عطا کرے۔ جڑے دوجیا راہ صاحبان آئے ہو، اللہ تو ان پکیاں مسیتیں ہون دی توفیق دے وے۔ ہاں جی، راواں دی مسیت نال ساتھی 51 ہی راندی ہے۔ اسی بھی راواں دے پنڈ ہی راندے ہیں نا، وہ جڑا ساڈا پنڈ ہے وہ بھی راواں دے مندر بڑا ساریاں تو بالے مرید ساڈے راہ ہی نے، دوجیاں قوماں بھی ہیں لیکن انہاں دی ریشو کڈیے تے ہی بالے مندر تے پھر ہیں ان بندے بڑا نے مسیتے نہیں آوندے۔ ہاں جی، جڑے آ جان انہاں نے اسی بھی مینا نہیں دیندے بھئی تے اگے چنگے نکلے آئے بیٹھے انہوں نے نہ کیا۔ سو پیار نال کچھ چند گلاں تو سمجھاواں گے، محبت نال سونے جے رنگ نال، اللہ تعالیٰ توان سمجھن دی تے مینوں سمجھان دی توفیق بخش۔ میں ایک کو گل ہی آندا ہونا،
جڑے مسیتے نہیں آتے انہوں نے بھئی مسیتے باویں نہ آئیے نا قبر جانا ہے اتھے انہاں دی وال گل بڑھنی ہے جڑے مسجد چاہندے ہوئے گل تے باغاں وال گل کی بھی بڑھنی اتھے وال گل وہ دی بڑھنی ہے میں جس لئے آج نیوی جی مسجد حضرت صاحب ہوندی ہے اس لئے بھی اتھے آکے طالب علمی دور بھی تقریر کردہ ہوں دا سائیں ساڑھا سنگی سی عمر دراز ساڑھا بیلی سی پیار والا سی وہ دے نال اتھے میں آ جاندہ سا سکوٹر تے ہی میں نو تھون لگیاں لئی آؤندا تے کدی سکوٹر تے کدی کسے شاید تے مڑ چھڑے آؤندا ایتھے وہ دے نال میں آ جاندہ بیان کر کے اس پھر اتھے میں لا ہونا وہ رہی تے پتلا جا چھوڑ ہوندا سی اندے کوئی ایک جیپ جی آئی اندے تے لا ہوندا کدی کدی تو بعد پھر پتہ نہیں انہوں نے کسی دسیا شاہ مانگے ہو گئے ہوتے مڑ دوبارہ کو نہیں شدے گئے ہوتے یہ مڑے نہ لونیا ہمت کیتی ہے چلو جے مانگے بھی نہیں تھے سی ایک باری لے ہونے اسی مڑ ٹر جانا ہے تسی تھوڑا ہے نہ تو پیچھے ریٹ بھی پوچھ لیا ہے بکی ریٹ ہے مڑ شاہ اور جو تھے سنیا آپ بڑے مانگے کی ریٹ لایا ہے تھوڑا یہ بھی پتا ہو جسے دا ساڑھا بشیر اکبر تو ایٹھا ہی ہونا ہے ہاں جی ساگ نال ایک سوا روٹی کھا دی ہے میں پسند کرنا ادھا کو گلاس دودھ دا پیتا ہے نہیں کوئی جان کیتا ہے انہوں نے سمجھ آگئی ہاں جی صاحبزادہ بھی اتھے نال ہی ساڑھے بیٹھا سی ہاں جی وہ موج ہی نے اللہ پاک برکت دے خیر دوستو اور عزیزو گلاں چند توڑے نال کرنیاں نے وقت دے اندر پیار سونے محول وچ اللہ کرے چیزاں سمجھ آ جا کی آخر ہے بھائی اتھے آواز پترائے دی جانی ہاں یاز ران دیو آجو لگا ہے انہیں اتھے جا کے لا لیا سن لی ہاں پتر پہ جاؤ یہ انتظام تو پہلے کرنا چاہیے دا خیر توجہ فرماؤ اللہ فرماتے نے کہ آل نبی نو اللہ تعالیٰ نے پاک کیتا ہے اس آیت دا مفہوم ہے فہم اس آیت تو اصل ہوں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ اے اہل بیت نبی کوئی پلیدی بھی تواڈے قریب نہیں آ سکتی سیانے بندیاں نال میری گل ہے تسی آندے ہو اسی اسی طرح دا خورا سیان لینے میں کہ چلو آج ساڑھے نال بھی 2 منٹ ٹائم دیو سن پلیدی نبی دی آل دے نیڑے نہیں آ سکتی ایک قرآن ایک فیصلہ ہے تو کیا نبی پاک دے نیڑے آ سکتی بھائی توجہ 2 جمع 2 تے 4 ہی ہوندے نہیں آل دے نیڑے جے پلیدی نہیں ہوندی تے وہ حضور دی وجہ تو نہیں ہوندی کیونکہ آل کیوں آل نے کیونکہ آل رسول نے آل نو شانہ ملیاں نے حضور دی وجہ تو اور کسے وجہ تو نہیں میں دی ایک مثال دینا ابو لہب حضور دا چچا ہے شانہ ملیاں وہ دی وجہ ہے بابا نبی تو دور ہے دادا باویں ایک کے لیکن نبی تو دور ہے اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب متب اے دوزخ دا بالا نے عزت میں ان دینی ہے جڑا نبی دا نوکر ہویا لہذا آل نو جو شانہ ملیاں نے وہ حضور دی وجہ تو اہل البیت کن دی اہل بیت میں حضور دی وجہ تو اہل بیت نو شانہ ملیاں اور وہ شانے وے بڑیاں شانہ نے
ایک شان ہے وے کہ انہاں دے نزدیک پلیدی نہیں آ سکتی. تو میں سوال قائم کیتا ہے کہ اگر آل دے نزدیک پلیدی نہیں آ سکتی تو کیا حضور دے نزدیک آ سکتی؟ توجہ ہے؟ اور نالے میں اور دساں ایک پلیدی حضور دے نیڑے آوندی نہیں تے جی آ جائے تے مڑ ان پلید کوئی پلید آکھ سکتا ہے اور ان پلید کوئی نہیں آکھ سکتا. کوئی پلید ہے جڑا نبی پاک دے نیڑے ہوئے کوئی شاید وہ نہ کھے بے پلید. تو پلید یہ ایک میں مثال پیش کرنا. حضرت علی فرماندے نے کہ اسی حضور دے پیچھے نماز پہ پڑھ دیا تو سرکار دے پیراں وچ اے سمجھ دیو نا نالین حضور دے پیراں وچ جوڑے مبارک سن موزے شریف سن. نماز پڑھن لگے جدو ادھی نماز حضور پڑھ لی تے وہ لا دی. ٹھیک ہے. حضرت علی فرماندے نساں پوچھیا یا رسول اللہ تساں پائی سی تے نماز پڑھ دیاں اپنے قدماں چ اتار دیتی ہے خیر ہوئی ہے سرکار. تو آپ نے فرمایا علی میرے جوڑے نال جوں دا خون لگ گیا سی. کس دا؟ تے اللہ فرمایا سونیا ہونے اپنے پیراں تو دور کر جیڑی جتی نال جوں دا بھی خون لگا ہوئے سونیا او پلید تیرے نیڑے منوارا نہیں کھاندی. مولا علی سرکار دے ہوتے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولے ہیں. آپ فرماندے ہیں یا رسول اللہ جس رب نو تو اڈی جتی وچ پلیدی وارا نہیں کھاندی اے بالی بیوی تو اڈے گھر وارا کھا سکتی؟ اے بالا ابو بکر تو اڈی قبر چوارا کھا سکتا ہے؟ گلدی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اور جس عائشہ صدیقہ نو رسول اللہ دے گھر ران دی سعادت حاصل ہوئی جنہ دے بستر اتے رسول اللہ تے وہی نازل ہوندی رہی جدہ نکاح محمد الرسول اللہ نال خود اللہ وحدہ لا شریک پڑھایا ہو جدہ رشتہ رب پسند کیتا ہوئے جنہوں محبوب خدا حاصل ہون دا درجہ حاصل ہوئے جیڑا اس ماں دے خلاف زبان درازی کردہ ہوئے او دا ایمان نال تعلق کیڑا رہ گیا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ زبانی آکھن نال باسی جی مومن ہے تے مومن آ رہے ہیں تے مومن جا رہے ہیں میں یہ انج نہیں کما نال مومن ہو جیڑا اپنے کما تو مومن ظاہر ہوئے. ساری کائنات یا مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ جو انہوں دے خلاف زبان درازی کرے وہ یاد رکھے انہوں دا نکاح رسول اللہ نال ہے. جڑا رسول اللہ سرکار دے نکاح والیاں نال مخلص نہیں ہو دا دین نال تعلق کیڑا رہ گیا بھائیا. جٹ بندے وہ اپنے گھرائیں چ نظر مارو تو اڈے کول بے کہ تو اڈی بیوی برا آکھے تے تو اڈے گھرائیں ساڈے گھرائیں جڑیاں بیبیاں ساریاں دنیا دیاں لگیاں پھر دیاں یہ اللہ دیاں ولیاں عام جہاں عورتیں جویں دے بندے نوے دیاں بیبیاں لیکن کوئی انہوں دے بارے بھی گل کرے تسی آندے ہو نا بھائی گھر نہ جائیں ساڈے. سجنا بندیاں کول حد ہی کوئی نہیں. آمینہ دے لال دے گھر جاندے اتھے جا کے زبان درازی کر دیں انہوں دے خلاف. عزیزہ ندی وقار اے تے عدالت حشر دے دیں لگنی ہے جدو پوچھیا جانا ہے 10 ہوئے گستاخہ تو کمیں زبان درازی کردہ اسی تے پھر تو انہوں گل ہی سمجھا سکنے ہیں نا جانے من. میرے نبی پاک سرکار فرماندے میں اپنے رشتے آپ نہیں چنے سارے بندے آپ چن دے انہوں دے گھر والے ماں پیو چن دے. رسول اللہ فرماندے میں آپ نہیں چنے میرے واسطے عائشہ دا رشتہ میرے رب نے چنے تے توڑا میرا چناؤ غلط ہو سکتا ہے جنہوں اللہ دا محبوب فرماندہ ہے کہ میرے رب چنے ہیں. جبریل تصویر لے کے آئے بخاری وچ روایت ہے
ساتھیو رضیدو یاد فرما لو اور ذہن بہا لو، میرے نبی پاک سرکار جس شخصیت نو اپنے روزے وچ اپنے نال سلایا ہے، روز بیگ بنی پہ انہوں نے کدے چلے ہو؟ آخر یہ سی مدینہ شریف چلے ہم خیر ہی ہے سن سدیا نے آپ بندیاں تو پوچھے نا بیگ بننے آئی ہے جب پچھلے سال بھی گیا ہے تو کدے جاؤں وہاں دزواری تے جاؤں مکیوں کہ سدیا نے جو جی حاجی صاحب تو پوچھئے تسی خیر ہے کدے چلے ہو؟ آخر جی مدینہ شریف چلے ہم خیر ہے آخر سدیا نے ہاں میں کہ ہر باری تو سدے نے تے تاں ہی جاندے ہو آخر اپنے آپ جمین دے سدے نے تے جائید ہے میں کہ رب دا نا ہے سوچو تے صحیح یہ قبر دے اتے جانا ہوئے تے وہ سدن تے جویندہ ہے تے جیڑا قبر دے ویچ گیا ہے وہ بغیر سدن تو گیا ہے توجہ ہے عزیزان من سیانے آندے نے ایک بار جو ان کو صرف ایک باری دیکھتا ہے حقدار جنت کا ہوتا ہے پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں پھر ان کو بھلا جسٹ کوئسچن ہے میرا میں سوال کر رہا کہ جڑا حضور نے ایک باری ویکھے جنتی تھی وہ ہو گیا تھے جڑے راندے ہی گھر ویچنے حاجی صاحب آئے نے مل لو حضور سرکار دی صحیح حدیث ہے کہ حاجی حج کر کے آوے نا تے ان گھر جان تو پہنا مل لیا کرو تو دے تو دعا کرایا کرو گھر جان تو گل تے غور نہیں کیتا گھر جان تے جدو حج کر کے آوے تے گھر جان تو پہنا مل لیا کرو میں سوچی پہ گیا میں سرکار دے اس فرمان دا کی مطلب ہے با گھر اپڑن تو پہنا ملیا کرو پھر میری سمجھے سے اور کوئی نہیں گل آئی میرے سمجھے سے یہ بجیڑے راچ دار گیا متے جاندیاں پھاد لے اس تو پہنا پہنا جیڑی دعا کرنی ہے کرا گیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں گل وہ حج میں بھی کیتی ہے یار پریشان نہ ہویا جے میں بھی حج کیتی ہے الحمدللہ سرکار دے کرم نوازی نہ اونج میں یہ آکھیا سی میرے نام نال تسی لکھیا نہ کرو مطلب حاجی ہے ویسے میں حج کیتی تے واہ واہ محنت کر کے کیتی بندے سواریاں تے کر دیا میں پیدل کیتی ہاں جی کہ جی میں رسول اللہ سرکار دی سنت اونج کریے تو اس سے طریقے نال میں پیدل حج کیتی اس ویلے تھوڑا جا میں اور زیادہ جوان سا مضبوط سا تو زیادہ بیماری بھی نہیں تھی تو اس ویلے زیادہ پھر اچھے طریقے نال کی تھی پھر میرے سمجھ سے یہی آئے تو میں تیانہ جس لئے جان لگی ان جی کسی دے کے انہوں ساڑ کے جانا چاہیے موڑ گھر دھر کے جان دا کہ مطلب ہے باؤں موڑ پھدنے کچھ گھر دھر جاندے تو کچھ جڈے سیانے نے وہ نال لئی جاندے وہ تھے پرا انہوں دا بیلی ہے نا پرا جن کنکر مار وہ آندے نے تو تیز کروینے میں کہ جی ٹھیک ہے جناب سمجھ آئیے سرکار فرمایا گھر ہے ان تو پہنا ہے تو دعا کرا لیا کیوں وہ پاک ہو کے آ رہا وہ پاک ہو کے آ رہا اور یہ حقیقت ہے جڑا بندہ حضور سرکار دی بارگاہ میں ٹر جائے اللہ انہیں پاک کر چھڑ دے ہاں جی میرے عزیز میرے اللہ قرآن فرمانے وَلَوْ
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جیڑا گناہاں نال بھری جائے وہ محبوب دے بوئے تے آ جائے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرمانے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ. کدی کدی اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیا میں نے افسوس رہندا ہے میرے بیلیاں سمجھ کوئی نہیں آئی ہوئی. اعلیٰ حضرت سے ذرا اونچی گل لکھ دینا بڑی نستعلیق اردو ہے. فرمانے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. پھر رد ہو اعلیٰ حضرت فرما دینے اگر کوئی آپ کسے نو بوئے تے سدے کہ آ تینوں خیر دیاں گا مڑ انج نہیں ہوندا کہ خالی گلے خیر دے کے گل دائے. یہ تے بندیاں آماں وچ بھی یہ پائی جاندی صفتے کہ صد کے مڑ خالی نہیں گھل دے. تے اللہ آپ صدیائے گناہگارانو انج نہیں ہو سکدا مڑ خالی ٹورے جان. پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے مڑ خالی نہیں جا سکتا جڑا ہے پاک ہو جاندہ ہے. ہو کے آ گیا ہے ہو کے آ گیا ہے ہو کے آ گیا ہے پاک ہو گیا ہے. او میرے عزیزو جٹاں دے ہوندے نے ڈیرا بنو جڑا حضور دے روزے تو ہو کے آ جائے پاک تے او بھی ہو گیا ہے. جیڑا 14 صدیاں دا حضور دے قدمہ وچ ستا ہے ابو بکر کتنا پاک ہویا ہوئے گا. سجن میری گل دی سمجھ آئیے گا. ہن تسی نویاں گڈیاں تے پٹولے بنا لیندے ہو تاں تو آنا نہ قابو رویا جی. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ قابو رویا جائے. سنیا ہو اپنے عقیدے تے قابو رویا جائے. عمل وچ کوتاہی ہوئے نا ایک نوٹ کر لو جملہ یعنی عمل تو آڈے کمی ہوگی نمازاں وچ روزے وچ حج وچ کمی ہوگی تو معافی ہو جانی. لیکن جن دے عقیدے وچ خرابی آ گئی ان معافی کوئی نہ دینی لمحہ پا کے گزرنا ہے ان کوئی معافی نہیں. لہذا اپنے عقیدے بزرگاں والے نہ چھڑیا جائے. توجہ ہے کہ نا اسی سرکار دے دور تو چل دے ہونے اہل سنت وچوں مڑ کے ہی نکل دے رہن دے کدی اینج نکل گئے کدی اینج نکل گئے کدی اینج نکل گئے کدی اینج نکل گئے. وہ مڑ بال پتہ ہے وچ ہوندے جنہاں ریج ہوندی ہے منے ہون تو منے ہو جاندے بڑا گھر ہی ہوندا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی تو سنیاں دا ہے وڈا ویڑا کہیں وچوں منے ہوندے رہندے نانکے دادکے تے اسی نے ہوندے رہو. اسی اوتھے ہی کھڑے ہیں جتھے کھڑے ہیں اللہ دے فضل نال نہ ہلے ہاں نہ ہلنا ہے. ہوا آوے انیری آوے آندھی آوے جو مرضی ہوندا رہے نہ حضور دا بوا چھڈیا ہے نہ ہی قیامت نہیں چھڈنا ہے. مر جانا ایتھے ہی جا رہا. بڑیاں تبدیلیاں ہوندیاں پئیاں جی میں کہ ہوندیاں رہا
تسی تبدیلیاں دا سواد لے لو، سن پرانے ہی ران لیندے نہیں پے، بان ہی نہ دے تبدیلی آنی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے جی آن دیو، ہن پوچھی دے آئی جے، وہ آندے نو ہونا ہے ہاں اوکھے لے نو جاندے، میں کہ نہیں اجے ران دیو، کوئی سمجھ جائے کوئی، میں کہ نہیں اجے تھوڑا جے اتر اجے سال اڈا اور کڈو، اکھے اسی راج لیا، میں کہ ہن انج تے نہیں نہ ہونا، تبدیلیاں ہوندیاں اپنی مرضی نال نے تے جاندیاں ہن اپنی مرضی، تو ان شوق آئی وہ جٹ آندے ہوندے شوق دیاں چڑھائیاں، یہ چڑھاؤ۔ حضرات محترم، فقیر عرض کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر نو اعزاز حاصل ہے کہ روضہ سرکار دے اندر مدفون نے، روضہ سرکار دے اندر مدفون نے حضرت ابوبکر صدیق۔ اور میں اپنا تجربہ شیئر کردہ رہنا بیلیاں نال، بھئی جس لئے پڑھی دا ہوندا نا تے روم میٹ بندہ وہ آ جایا جیڑا پسند نہ ہو گیا تے جیڑے دیاڑی ہوندے نہ روی دا اوکھیں روی دا، پھر اُدا آگ کے تے کری دا بھئی یا ان کڈو تے یا سن کڈو۔ فطرت انسانی ہے، جیڑا نہ چنگا لگدا ہوئے ان دے نال ران بڑا اوکھا ہے، تے جیڑا چنگا لگدا ہوئے ان دے تو دور ران بڑا اوکھا ہے، فطرت انسانی۔ آخر تو اٹا کی خیال ہے جنہوں حضور نے صد کے روزے دے چ بلا کے اپنے کول سمایا ہے، کڈا چنگا لگدا ہونا ہے ابو بکر صدیق اپنے آقا کو۔ توجہ ہے جناب دی؟ ماشاءاللہ بڑا سونا تسی گل سن دے ہو تے سمجھ دے ہو۔ میرے حضور سرکار مسجد وچ جلوہ گر سے، ہاں جی بڑی سوڑی تسا مسجد بنائی ہے، اللہ تو آنے دے وچ آباد ہون دی توفیق بخشی۔ سرکار مسجد وچ جلوہ گر سن تو ایک صحابی عرض کر دینے، یا رسول اللہ جڑا ساڈا فلاں پیر بھائی ہے نا، وہ نماز فجر دی پڑھ کے فوراً گھر جاندہ ہے، ان کوئی مسئلہ ہے؟ اگلے بندے بندیاں دا احساس کر دیا ہے، ہون بندیاں وچ احساس ختم ہو گیا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ احساس بندیاں وچ ختم ہو گیا، اگے لوگ احساس کر دیا ہے۔ بندے ہونا اندے نے جی شہر دی زندگی ٹاؤن دی بڑی مزیدار ہے۔ میں کہا کیوں؟ آخر جی ایک گھر فوتگی ہوئی ہوئے دوجیاں پارٹی پی ہوندی ہوندی ہے، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ بنال آلیاں کی ہے۔ میں کہا زندگی ہے ساڑھے کڑویں دی نئے جیندی پی زندگی، ساڑھی زندگی دے ایک گھر فوتگی ہو جائے سارا پنڈ ٹی وی بند کر چھڑ دا۔ میں نہیں آندہ ٹی وی اگے پیچھے بیکھنا چاہیے، لیکن ایک احساس دی لہر دوڑ دیئے، پورا پنڈ ٹی وی بند کر چھڑ دن فوتگی ہو گئی۔ سجنا یہ تے زندگی ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، امیر مینائی کہہ دے۔ حضور فرماندے نے مسلمان ہوئے جڑا دوسرے مسلمان دا درد محسوس کرے۔ سرکار فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم دی طرح اور جسم دے کسی حصے بھی درد ہوئے تے سارا وجود بے چین ہوتا ہے۔ ہونا دے جی احساس ہی کوئی شہر دے جی رہن دا بڑا مزہ ہے تے کسی ٹاؤن اچ تسی بھی لے لو۔ میں کہا جی میں تے شہر ویک کے تے پنڈ پہ جانا، شہر سارے ویک کے نا تے شہر آلیاں نے بھی ویک کے، بلکہ میں باہر بھی گیا ہوں، باہروں بھی سارا ویکھیا ہے، بیرون ملک جا کے بھی میں سارا کو چیک کر کے تے میں اس نتیجے دے پہنچیا با جڈا وسن دا سواد ہے نا پنڈا ہے وڈا شہر آلیاں شدیاں نو پتہ ہی کوئی، گندے پانی والیاں مولیاں روز کھاندے پائی جی کدی انہاں نو دودھ پیایا جے پنڈو لے جا کے اس لیے انہاں آکھنا ہے جے کی یقین کرو
شدیاں پتہ ہی کوئی نہیں دودھ کی ہوتا. ہاں اللہ پاک دی زندگی دیتی ہے وہ ہے جڑی احساس نال ہے. زندگی احساس دا نام جڑی دوسریاں دے غریب دے درد نو محسوس کرے. اتر جڑے سوسائٹیز وچ بچے پیدا ہوندے پین اگے جڑے چودھری وڈیرے آئے وہ پنڈاں چ رہندے آ. ایک پنڈ وچ بندہ امیر ہوندا دوجے سارے غریب ہوندے آ. ان غریباں دا احساس ہوندا. ہن وہ چپ کر کے لاہور ٹر جاندے یا اسلام آباد. پیچھے شدے کلے غریب ہوندے انہاں دے جڑے بچے اوتھے جمنے انہاں کی پتہ ہوے غریباں دیاں ضروریات کی نے تے غربت ہوندی کی. سو پاکستان دو نے. ایک پاکستان ہے جڑا ڈی ایچ اے بیریا ٹاؤن اور سوسائٹیز دے اندر ہے. ایک پاکستان ہوئے جڑا انہاں تو باہر ہے. پھر دو ڈیفرنٹ سٹائل آف لائف نے پاکستان ہے. لیکن غریب دی غربت دا احساس نہ ہوندا ہے جے بندہ انہاں وچ رہے اور وچ وسن دا سواد ہی ہے. ہاں جی وچ وسنے دا سواد ہے. غریباں نال رہن دا سواد ہے. غریباں دے درد نو محسوس کرن دا سواد ہے. چنگا کھانا پکیا ہویا بالے امیر بیلیاں کول بہ کے بھی کھادا ہونا ہے. کدی کسے غریب نو نال با کے کھوا کے ویکھیا ہے مڑ ویکھیا ہے سواد کڈا ہوندا ہے. ہاں جی سجن سمجھ آئی کہ نہ. ہاں میرے حضور ایسے ہی سے. میرے آقا ایسے ہی سے. میرے مدنی سرکار دی زندگی تھی یہی زندگی سی. حضور سرکار اے ٹر جاندہ ہے روز. حضور فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس. چنگا ہوئے جی دے تو لوگ نفع حاصل کرن. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہوئے جی دی ہاتھ اور زبان تو دوجے محفوظ نے. متوجہ ہوئے ہو. سرکار نے فوراً اس بندے نے طلب کر لیا کہ ایک صبح جلدی کیوں چلا جانا ہے. اسی تے آنے ہیں بھئی پرسنل میٹر ہے سن انٹرفیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. میں کہا کر رہا ہے انٹرفیئر. دوجیاں دے معاملات اس کان دری نہ کیتا کرو تجسس نہ کیتا کرو. جے کوئی مصیبت چوے تو اس لئے انٹرفیئر کرنا سنت ہے. سرکار فرمایا ہاں بھئی تو کیوں چلا جانا ہے. عرض کر دینے یا رسول اللہ ہاں اے دین جندہ لبے جتھو لبے جو لبے کھا جانا ہے کوئی دین. اور میں اے دیتے بھی میری تحقیق ان پڑھ آدمی جرم کر ہی نہیں سکتا. یہ جرم بھی وڈے ہی پڑھے ہی باڑے کر دے. معذرت فرق ہے. میں یہ نہیں آندا کہ جڑے ان پڑھ نے وہ اللہ دے ولی نے. باڑا جرم کرن تے موگن کٹ لا لئی کنال بے لے پچھو دوجا آ گیا اس دو گاڑاں کڑیاں ان بند کر چھڑیا سٹ دیں پنہ ڈیرا ٹھردہ رہندا بے ساڈا پانی وڈے. ان پڑھ دی چوری اینی کوئی تے باجی جیڑا تواڈے ملک دا ساریاں کو باڑا پڑیا ہے وہ پورا ڈیم پی گیا ہے. گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں. حالانکہ وہ ساڈے ملک دے قانون نو ساریاں تو باڑا جان دا. اسے گوٹے سارا ڈیم ہڑپ کر لیا مڑے ان پڑھ ہوندے نال لڑ لیندا شدا. جڑا اپڑیا بھی ہے تے موگا کٹیا کنال بیندیاں پچھو دوجا آ گیا اس چار گاڑی دبیاں بند کر گیا اگو ڈیرا ٹردا پیا مہینہ ہوا. اینا شدا وہ سیاڑے آتے گنجی دھونا کی تے اس نچوڑنا کی. ساڈی نہ جٹاں دی کی چوری اے نہ شدیاں کی چوری کرنی. ساڈی باڑی آ دیتھو دی کسے دی توڑی چا لے کسے دے پٹھے دو ستھریاں وڑ لیاں. اس تو اگاں جو کہ ہوندے ہی کوئی نہیں. اے جڑے وڈے بلنڈر کر دین یہ پڑھے ہی کر دیں جنہیں کول ڈگریاں ہوندیاں. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی شدیان پڑھان کی پتہ ہوندہ ہے. انہوں نے کلرک نہیں ہلن دیندہ بھائی جی واپ ڈالا یہ چوری کو نہیں کر سکتے. اینا کول چوری والی گل نہیں. اے نہ شدیاں کی چوری کرنی آنا پڑا. لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. یہ انہیں جو گئی ہوندے چوریاں بھی ہوئی کر دے. اور اگر کوئی پڑھیا ہویا ہاں اتھے ہی تے باؤ سلطان نے اتنے صدی پہنا ڈیرا بن چھڑیا پڑھ پڑھا کے ڈگریاں لے لوا کے مڑ پیچھے بجے مال دے جے سمجھیا نے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ
فرماند نے پڑھ عالم فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو زردار ہو دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا اے صوفیے جس نے صوفی زمانے نو گل سمجھائیے کہ دو جگ دی یہ دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ دولت نے بندے انہیں خراب کر چھڑے نے کہ ہون اے فیصلہ بھی دولت آڑیاں کولے کہ تسی بیمار ہے ہو یا نہیں ہے تسی نہیں دسنا اے انہوں نہ دسنا ہے بیمار ہو تسی اسی حال کر دے رہی ہے بس ہن کھنگ بھی کوئی نہیں ریشہ بھی کوئی نہیں تاپ بھی کوئی نہیں بھوک صحیح لگ دی ہے 5 روٹیاں کھا کے جگ لسی دا پی جانے ہیں تو آندے نہیں تو کرونے دی دوائی لینی ہی پاؤنی کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیتا ہے کہ ہر بندے نے دوائی لگنی چاہیے کنہ جنہ کول دولت ہے اور وہ اجے رجے انی دولت ہوندیاں بھی اجے باجی ہو نئے رجے انہوں آندے ساڑی دوائی لو اسی آنے اسی بیمار کوئی نہیں آندے موڑ بھی لو کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ یعنی جدو دی دوائی ایجاد ہوئی ہے ادوں دا اے فیصلہ بندہ کردہ سی کہ میں بیمار ہیں یا نہیں من کو درد تکلیف ہے کہ نہ ہونے فیصلہ وہ کر دیں کہ تینوں بیماری کیڑی ہے تینوں دوائی کیڑی چاہیے اچھا جی بیمار کوئی نہیں مشینہ بھی آگ چھڑیا ہے کوئی نہیں وہ اندن اگو نہ اس سے مڑ بھی لوا وہ ساڑھے پینڈ ایک ڈاکٹر سی اللہ ان جنت دے وے مر مر جان تو بعد دعا ہی دینی چاہیے وہ نہ کولے کلیا ہوندا ہے وہ بوتل وچ نا 4-5 رنگاں دے ٹیکے پا کے تو بنا لیندا وہ ایک مریض منجی تے پا لیندے ہے دوجی منجی تے وہ بوتل ٹانگ لیندے وہ سو بوتل شوتل بنائی وہ بی بی کرماڑی ویکھی تو سا کہا بھائی میں کوئی نہیں لگائی ڈر کی شو وہ سو دے گارہ لینا کہا بھائی تین بھی چنگی ہے اور نہیں لگ دی تو لگا ہو سا کیا میں آیا کھیری میری ہو سا کیا طاقت آڑی ہو سا کیا میں کوئی نہیں لگائی ہو سا کیا میں بڑی بڑائی کی دے لے جاؤں یہ لواؤ وہ حال ہے ساڑھا آج کل سارے معاشرے دا اسی آرنے ہوئے اسی بیمار کوئی نہیں اسی 5 روٹیاں کھا جاندے ہیں لسی دا جاگ جاگ پی جاتے ہیں اسی کوئی وہ آندے ہیں اگو نہ ہو وہ یہ سمجھا تو بھی ساڑھی دوائی لو کوئی ظلم دی یاد نہیں دی اجے آندے ہیں معاشرہ بڑی ترقی کر گئی میں کہ یہ بھی ہے میں نا سینس دی بات ہے جدو دی آدمیت نے شعور سیکھے ہے 4 سالاں تو ایک قانون سی کہ جدے کپڑے پھٹے نے وہ غریب ہے میڈیا نے ساڑھے ذہن نو اتنا ہائی جیک کیتا ہے انہاں کہا نہیں امیر ہوئے جندے پھٹے ہوں امیر ہوئے جندے کپڑے یا ساڑھے چھوڑ نمیاں پولے ہوں دن جڑیاں پاٹیاں پینٹاں وہ بائی ودن تو آندن دوان کی بتاؤ بھئی یہ ان مانگیاں نے دوڑیاں نارو جڑے صحیح ایسا ہے کہ نہیں پھٹیاں لوگاں دیاں پائیاں ویکھیاں جی ہاں جی گھٹنے تو پھٹیاں تو صدیاں تو چلدا ہو دا رولز میڈیا نے تو اڈے مائنڈ ہائی جیک کر کے چینج کر دیتا ہے تو اسی آندے ہو نہیں جن دی پھٹی ہے وہ تے پیسے آڑا ہویا میں کہے جن دی پھٹی پئی ہو کہ میں پیسے آڑا تو اسی سمجھنے اسی آزاد نہ بھائی نہ تا میں نہ
پنڈا والے والے اتنے اجے بیماریاں کوئی نہیں آئی، اجے بیماریاں اتنے نہیں آئی جڑیاں شہراں میں سرائیت کر گئی۔ میرے عزیزوں میرے دوستو میرے حضور فرمایا کی گل ہے تو نماز پڑھ کے چھیتی گھر چلا جانا ہے؟ عرض کردنے یا رسول اللہ میرے گھر دے نال یہودی دا مکان ہے، وہ دے گھر کھجور اگی ہوئی ہے، جڑی میرے گھر الٹی ہوئی ہے، یعنی اگی ہوتے تے دا جھکاؤ میری طرف ہے۔ یا رسول اللہ آج کل کھجوراں دا موسم ہے، کھجوراں پکیاں ہوئیاں نے، سرکار میرے گھر ڈگ دیاں نے، سرکار میں چلا جانا اپنے بچیاں دے بیدار ہون تو پہلا انہاں دے اٹھن تو پہلا میں کھجوراں کٹھیاں کرنا وا اس یہودی ہمسائے دے گھر ڈالنا تاکہ میرے بچے اودیاں کھجوراں نہ کھان۔ سرکار میں اپنے بچیاں نو حرام کھان تو بچانا چاہنا وا، اس واسطے جلدی چلا جانا۔ میرے دوستو میرے حضور نے صحابہ دی تربیت انج دی کیتی ہوئی ہے، یہودی دیاں کھجوراں نہیں کھاندے۔ اگر کوئی جاگ دے ذہن والا بندہ ہوئے بیدار مغز آدمی ہوئے تے جملہ عرض کردہ جاواں، میرے نبی دے یار یہودی دیاں کھجوراں نہیں کھاندے، ایک میں ہو سکتا ہے حضور دی صاحبزادی دا باغ کھا جاندے۔ کچھ سمجھ آئیے کوئی نہیں، یہ ہو سکتا ہے میں صاحبزادی رسول اللہ دی دا باغ کھا جاندے جڑے یہودی دی کھجور نہیں کھاندے۔ ساتھیو اور عزیزو رسول اللہ دے صحابہ حضور دے تربیت یافتہ مرید نے، حضور دے تربیت یافتہ مرید، الحمدللہ علی ذالک۔ ہاں سجنوں اور عزیزو اے جے دین کہ کسے یہودی دا بھی حق نہ کھایا جائے۔ آج کل تے بندیاں میں عجیب و غریب ماحول آ گیا، وہ جن کسی نے مارنا ہوئے مار کے تے پیچھے ٹھپا لا چھڑ دے نوازن گستاخ رسول چل گل مک ہنے بندیاں سوکھا جیا گل بنا لی مجید نال توہین مولوی ہوئے تو توہین رسالت بنا لیں دے ڈاڈے ہی اڈے ہو تو ان دین دا پتہ ہی کوئی نہیں لگنو رہا دین کی ہے۔ رسول اللہ سرکار دے تربیت یافتہ لوگ تے یہودی دی کھجور نہیں کھاندے، کسے غیر مسلم مہمان دی جان لین تے کیویں حضور راضی ہو سکتے؟ تو انہوں اختیار کس دیتا ہے کہ تسی فیصلہ کرو کہ گستاخ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم و گرامی قدر احباب، اے جس چیز نو لوگ دین سمجھ دے نا، تسبیح آتی جو چھڑنی نہیں، کئی بندیاں تسی بیٹھے ہونا ٹی وی تے بھی تسبیح لے ہونے، جدو سکرین تے توان ٹی وی تے تسبیح جس سے ہوشیار ہو جا گیا کر کسے شاید ریٹ دیں وات جانا ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے میری گل نہیں کہنا انہاں نہیں لویندہ سویرے سائیاں پھڑا لینا جی تسبیح دی ایڈی کرامت ہے۔ ساڈا ملک آج کل تسبیح نال پیا چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہن تسبیح والے دے بارے ذرا محتاط رہیا کرو، آج کل حکومت ہے تسبیح دی۔ اور میری تسبیح گڈی ہے میں نے بتایا کر رو پوندا ہے آج کل تسبیح دا۔ ہاں جی آج کل میں بھی ہاتھ وچ رکھنا میں تسبیح والے دا بڑا روب شوق پاجی کی کر دے سلطان بہو فرماندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا ہی تسبیح پڑھ کے ہو یا تسبیح دے منکے چھڑ دے دل دا منکا پھیر تینوں سمجھ آوے حضور دا دین کی تینوں سبق دے دے دین سمجھے ہی نہیں بندیاں ہو سجنا ہے دین
جنہ حضور کو سبق پڑھیا ہے وہ عرض کر دینے سونے نماز پڑھ کے مسیتے اس تو نہیں باندھا ہمسایا یہودی ہے وہ دی کھجور میرے بچے نہ کھا اپنے بچیاں نو آرام کھلا کے تو تسی انہاں تو توقع کی رکھ دیو کہ وہ معاشرے میں اچھا رول پلے کرن گے. میرے عزیز میرے دوست میرے حضور نے سنیا تے آپ فرما دینے صحابہ آؤ. ایک جملہ سننا قرآن پاک کچھ آیا ہے من قتل النفس فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک بندہ قتل کیتا اس نے ساری انسانیت نو قتل کیتا. من احیاہا جن ایک بندے نو زندگی بچائی سیو کیتی زندگی بچائی سرکار فرما دے انہوں نے پوری انسانیت بچا لی. اتھے مسلمان دا نا تے نہیں آیا اتھے لفظ ہے انسانیت. لوگ جس نے کسی انسان دی جان بچائی یہ نہیں آیا سنی دی جان بچائی شیعہ دی جان بچائی بھابی دی جان بچائی عیسائی دی بچائی سکھ دی بچائی نا. انسانیت ایک رشتہ ہے. میرے حضور جدو آخری تقریر کی تھی ادو کسی بندے مخاطب نہیں کیتا فرما ایوہ الناس اے لوگو تسی یہ دا مطلب نہیں سمجھا حضور کسی ایک مکتب فکر دی طرف رسول بن کے نہیں آئے. اونجتی آن دیو کہ حضور رحمت للعالمین والعالمین میں پھر سارے جن اے بندے سارے جڑے کافر نے اللہ نے کو نہیں مندے اللہ نے کو نہیں مندے تے اللہ فرماتا ہے سونے میں نہیں مندے پر میں عذاب نہیں دینا تسی جو اتھے ران دے اللہ تے کافران حضور دی وجہ تو چھڑیا ہے تسی بھی کسے تو ہاتھ چاہو بھائی جی ہوں تے بندے بڑے ڈاڈے ہو گئے انسان تے آپ ڈارا ہوں بھائی سانی نا اتفاد لین بال تو مسئلہ کی میں کیتا ہے مولوی جی سمجھ آئی کوئی بھائی دنیا بڑی ڈاڈی ہو میاں صاحب فرمایا اسیاں ماڑے تو دنیا ڈاڈی دردے اوف نہیں کر دے جنہاں پہلا کلمہ سیدھا نہیں ہوتا مفتی بن جاندے انسان تے اس گل دا رولا ہے نہیں سمجھ آئی پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں ہونا جب پورا کسے دھیان نال سنیا وہ بندے مفتی دے مرتبے تے فائز ہو کے فتویٰ بھی جاری کر دے اگر ڈیرے چ مسئلہ چھیڑ کے ویکھ لیا ہے اتھے ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہونے ڈیرے تے جٹ بیٹھے ہونا تے حکاں ہو جو پھدیا ہونے تو اسی کو ہولی جاوے جو مسئلہ چھیڑ کے پھٹ لوے آجی میں تو ہن بیٹھا ہوں تو ہن نہیں کردے اگے جس لئے میں کوئی نہ آنا مطلب پڑھن جاندہ بچپنا تھی تو اس لئے میرے کوڑ بھی پھر کردے ہوں دیا میں اندازہ ہے تو یا پھر آنی کر کے بندہ پکڑ مار کے تے ہولی جا پوچھے تے وہ جتنیاں پیڑیاں تے منجیاں ہونیاں نو ساریاں تے ایک قدہ مفتی بیٹھا ہونا ہاں اتھے ہی فتوے دیتی ہونے نے اتھے ہی پار کیتی ہونے سمجھ آئی کوئی تو جے کسے پوچھیا تھا بالا نماز سناؤ تو نکھنا تو کون میں نے گلے ایک بندے ایک سوال بھیجیا با جڑا مولوی ہے ساڈا اندے پیچھے ساڈی نماز ہو جاندی ہے میں کہہ جائیں بندے رکا لکھیا پہلا میں نماز سنائے موڑ میں 10 دا بہندی ہے یا نہیں بھاجی نماز ہوندی کوئی نہیں تے تسی یہ کدے پوچھ لیا بہندی ہے یا نہیں ہوندی ہوندی تے انہاں دی ہے جنہاں نہ ہوندی ہے ایک جگہ تے میں بندے پھر مسئلے پوچھتے رہندے نا بڑے ایک بندے میں رکا لکھیا اسے کہا بھئی مولوی ساڈا ٹی وی ویندا اندے پیچھے نماز ہو جاندی میں کہا جڑے نہیں ویندے انہاں دی نہیں ہوندی جڑے ٹی وی نہیں نہ ویندے انہاں دی نہیں ہوندی کیونکہ وہ اللہ والے لوگ نے تے مولوی ٹی وی ویندے تے جڑے اٹھدے ہی نہیں ہوندے وہ یہ سوال پوچھن دا کی انہاں دا توکے مولوی پیچھے نماز ہوندی ہے یہ نہیں ہوندی حضرت دین سمجھو دین اللہ دا دین امن اور محبت ہے دین عشق رسالت مآب ہے دین دوجیاں دے احساس دا نہ ہے عزیزہ نے من میرے حضور فرمان دینا ایدی پریشانی دور کریے
کیونکہ حفیظ جلندری فرما دینے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ نبیوں میں رحمتی لقب پا اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے ہیں آقا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے ہیں آقا عزیزان محترم بھائی ٹائم کی ہوئے عزیزوں اور ساتھیوں عرض گزاراں کہ نبی پاک سرکار دوسریاں دا احساس فرماندے ہے جملہ آج کرنا آخری بات کر رہے ہوں پھر دعا کر رہے ہوں سرکار مسجد میں تشریف فرما تھا جو ہندوؤں دا مذہبی رہنما اس نے پنڈت سدے اور سکھاں دے مذہبی رہنما نو گرو سدے عیسائیاں دے مذہبی رہنما نو راہب سدے یہودیاں دے مذہبی رہنما نو ربی اور عربی وچ ہبر سدے ہبر وہ یہودیاں دا عالم سی یقال لہو فلان حبر حدیث پاک کے چاہتا ہے مولا علی فرما دیں کہ وہ یہودیاں دا کوئی عالم سی یہودی سی اس کو حضور نے ادھار لیا حضور نے انہیں کو پیسے ادھار لے حضور نے یہودی عالم کو اور اس نے دے کے تو ایک معاہدہ وعدہ کر لیا کہ فلاں دن تسی پیسے واپس کرنے نو بات طے ہوگی ٹھیک ہے پیسے دے کے تھے جدو اس انتظار کردہ رہا وہ حضور پیسے خرچ کر دیتے وہ آ گیا فجر ویٹ نماز فجر دے وقت اس نے کیا کہ میرے پیسے دیو مسجد حضور فجر پڑھا کے بیٹھے سن مولا علی اس حدیث دے راوی نے مشکات میں چلی تو سرکار نے فرمایا بھئی تیرے نال جڑا وعدہ سی وہ تے اجے نہیں آیا اس نے کہا جی وعدہ میں نہیں آیا میرے پیسے دینے دیو
تو سرکار فرمایا جدو وعدہ نہیں آیا تو ساڈے کول تے اجے ہے نہیں، اسی تو کوئی بندوبست نہیں کیتا۔ اس آخیا اگر تسی میرے پیسے نہیں نہ دینے تے ایتھوں اٹھیا جے نہ، مسجد حضور دی، صحابہ حضور دے، مدینہ حضور دا، یہودی اس جگہ تے مینورٹی نے، اقلیت نہیں یہودی مدینہ شریف مینورٹی نے، تھوڑے نے، اور مسجد چاہ کے انہوں نے کہا کہ میں تو اٹھن نہیں دینا، میرے پیسے دے۔ کوئی سرکار نے ساڑھے واسطے متعین تے فرما رکھا ہے جی اسی سمجھئے تھے، پیسے دینے نہیں تے اٹھنا نہیں۔ میری سرکار فرمایا ٹھیک ہے نہیں اٹھ دے، اگر تسی نہیں اٹھن دیں دے تو اسی نہیں اٹھ دے۔ حضور بیٹھ گئے، مولا علی سرکار فرما دے فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ حضور نے فجر تو لے کے ظہر تائیں بیٹھے رہے، پھر ظہر دی نماز پڑھائی، پھر حضور نے نماز عصر پڑھائی، پھر حضور نے مغرب پڑھائی، پھر عشاء پڑھائی۔ فجر تو لے کے عشاء ہو گئی، انہیں مسلح کو حضور نے اٹھنا نہیں دیتا، حضور بھی نہیں اٹھے، بیٹھے رہے، صحابہ بھی بیٹھے رہے، وہ باہر بیٹھا رہا چپ کر کے، حضور نے چہرے لو ویکھی جائے، بس چہرے لو ویکھی جائے۔ رات ہو گئی، رسول اللہ سرکار دے صحابہ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحدثونہ ویتبعدون۔ حدیث پاک چاندہ ہے، مولا علی فرما دے حضور دے صحابہ نے اس یہودی نو اکھاں نال دھمکایا ہے، منہ چو نہیں بولے، ہاتھ نہیں ہلایا، ہاتھ اٹھایا نہیں، منہ چو بولے نہیں، صرف اکھاں نال دھمکا لیدا ہے، اکھاں نال دھمکا لیدا ہے۔ انہاں اکھاں یتحدثونہ تہدید کی تھی، دھمکایا، ڈرایا اکھاں نال۔ مولا علی فرمانن ففاتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالذی یصنعون بہ۔ صحابہ کہندے حضور پہچان گئے انہوں کسے نے ڈرایا ہے، اے جے رحمت للعالمین نبی دی شان۔ صحابہ نو قریب بلا کے حضور فرماندے نے صحابہ منانی ربی ان اظلم معاہدن، صحابہ میرے رب نے مینوں کسے نال زیادتی کرن تو منع فرمایا ہے۔ حضرات آپ کو سمجھ آئی میرے حضور دا طریقہ کیا؟ فرمایا منانی ربی، میرے رب نے مینوں منع فرمایا ہے کسے نال زیادتی نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ یہودی یحبسک، یا رسول اللہ یہودی آپ نو سویر دا اس نے قید کر کے رکھیا ہویا ہے، جنہوں اسی صدنے حب سے بے جا۔ یا رسول اللہ اس نے تہانوں سویر دا قیدی بنایا ہویا ہے، سونے وارا نہیں کھاندا کوئی یہودی آپ نو روکے۔ میں قربان جاواں اگر حکم دے ہوتے قرض ادا کریے۔ فرمایا نہیں صحابہ ٹھہرو، ذرا انتظار تے کرو۔ آخر کی وجہ ہے کہ ایک مسلمان جایا تے پورا شہر کافراں دا مسلمان ہو جاندا سی؟ آخر کی وجہ ہے کہ ایک غیر مسلم اتنے سال سیال کوٹ ساڈے وچ رہیا ہے، اون دے اُتے دین دا رنگ کیوں نہیں چڑھیا؟ وہ ساڈے تو متاثر کیوں نہیں ہویا؟ وہ ساڈے کریکٹر نو پسند کیوں نہیں کیتا؟ ہائے
حضرات دی وقار کی منہ لے کے حضور دے سامنے پیش ہو. میرے عزیزو میرے دوستو میری سرکار فرما دے صحابہ منعنی ربی میرے رب مینوں منع کیتا ہے زیادتی نہیں کرنی تسی انتظار کرو. صحابہ کہندے نے اگلی رات لنگ گئی سویر ہو گئی اسی مسجد وچ بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے پھر فجر پڑھائی پھر فجر پڑھائی یہ سی پنجابی سدنے 8 بار حضور نے پھر فجر پڑھائی اور پڑھا کے حضور پھر مصلی تے جلوہ کرنے 8 پارا اچ بھی پیشانی تے بل نہیں آیا متھے تے وٹ نہیں آیا چہرہ سرخ نہیں ہویا غصہ نہیں آیا. جدو سویر ہوئی تے یہودی مسجد دی دیوار دی ٹیک چھڑیے حضور دے قدمہ وچ آیا ہے عرض کردے سونیا میں کدوں کوئی ادھار لین آیا سونیا میں اپنی کتاب تورات وچ پڑھیا سی اگر نبی سچا ہوئے گا او دا حوصلہ تے اخلاق اچھا ہوئے گا. سونیا میں کل دا اڈیک دا پیان ہونے تو انو گسائے گا پر سونیا میرے انتظار دی حد مک گئی ہے پر تواڈے حوصلے دی حد نہیں آئی. میرا دل گواہی دیندا ہے سونیا تو اللہ دا سچا رسول ہے. اسی دوجیاں نو صحیح کرنا چاہنے ہر بندہ دوجیاں نو بھاشن دیندا ہے نصیحتاں کردا ہے انہاں نوں سمجھاندا ہے انج کرو انج کرنا چاہیے. یہ ساڈی ساریاں تو وڈی پرابلم میرے نزدیک ساڈے معاشرے دی سب تو وڈی پرابلم ہے اسی دوجیاں نوں صحیح کرنا چاہتے. حالانکہ معاشرہ صحیح تاں ہوندا ہے جدوں بندہ اپنے آپ نو صحیح کرنا شروع کرے. رب دا نام جے آپ صحیح کرو. اچھا بتی دوجیاں نہ کے بڑھو آپ نہ بڑھے تے روشنی ہوندی ہے. پہلا اپنے سر تے اگ بالی دیے مڑ پروانے سڑدے نے. اگر اپنے سر تے اگ نہ بالیے تے پروانے سڑدے. پہلے اپنے سر تے اگ جلائی دیے پھر پروانے سڑتے. پہلے اپنے آپ کو صحیح کری دے پھر گل اثر. دوستو اور ساتھیو دعا کریا کرو اللہ حضور دے سچے دین تے عمل کرنے والا بنائے. سانو اللہ صحیح مسلمان بنائے صحیح معنی اچ مسلمان دوجیاں دے دکھ درد دا احساس کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے تو کسی نے تکلیف تے درد نہ ہوئے ساڈے تو کسی نال زیادتی نہ ہو. اللہ کریم اپنے محبوب دوست